شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ سلف صالحین ایک دوسرے کو جب نصیحت کرتے تو یہ کہا کرتے تھے. بکر بن عبداللہ المزنی بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے بھائی سے کہا کوئی وصیت کیجئے. کہا وہ وصیت جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، میں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ تیری زبان پہ اللہ کی تعریف اور استغفار ہر وقت ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خالق و مالک نے فرمایا تھا کہ میں تیرے بعد ایک ایسی امت کو بھیجنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو کوئی مصیبت آئے گی تو وہ پھر بھی اللہ کی تعریف کریں گے اور شکر کریں گے، اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچا تو وہ اجر کا اور ثواب کا پہلو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور صبر کریں گے حالانکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا، حلم نہیں ہوگا. کہا اللہ اے میرے مالک، علم بھی نہیں، پھر ان کے اندر شکر گزاری کیسے آئے گی؟ تو اس وقت فرمایا اعطیہم حلمی وعلمی، جن لوگوں کے اندر شکر گزاری کا پہلو آ جاتا ہے اس کو علم و معرفت سے میں خود نواز دیا کرتا ہوں. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شکر گزار کرنے والوں کو اچھی جزا دینے والا ہوں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کے لیے اچھے انعامات ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلکہ وصیت فرمائی صحابی کو. فرمایا میرے صحابی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں اور تجھے وصیت کرنا چاہتا ہوں. اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں لا تدعن دبر كل صلاة تقول، کبھی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولیے گا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ مجھے اپنا خوبصورت شکر، ذکر، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جس شخص کے اندر شکر گزاری کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کا وہ پسندیدہ بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام نے تابعین کی، تابعین تبع الاتباع کی. ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں جلساء الرحمن یوم القیامہ من جعل فی قلبہ خصالا، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ خصال ہوں گی الکرم والسخاء والحلم والرأفت والشکر والبر والصبر. پہلی خصلت جب انسان کریم بن جائے. کریم کا مطلب ایسا انسان جس کو اللہ نے دل عطا کیا ہو، عالی سوچ، بلند سوچ، عظمت سے نوازا ہو کہ بڑی سے بڑی بات کو برداشت کر لے اور اپنا سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی مسکراتا نظر آئے. والسخاء اور سخاوت، والحلم بردباری، والرأفہ نرمی، والشکر شکر گزاری، والبر اور نیکی، والصبر اور صبر کرنا.